الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اربعین نووی کی پہلی حدیث شرح کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أم امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ رواه إمام المحدثين البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ چنانچہ جس شخص کی ہجرت باعتبار نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت باعتبار انجام بھی اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت باعتبار نیت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت باعتبار انجام اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث کی تخریج امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی صحیح کتابوں میں کی ہے۔ واضح رہے کہ یہ دونوں کتابیں تصنیف کردہ کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ اس حدیث کے فوائد و احکام۔ پہلا فائدہ، یہ ایک عظیم حدیث ہے۔ علماء اس کی صحت و قبولیت پر متفق ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ اس حدیث پر مدار دین ہے۔ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ کا قول ہے، جو شخص کوئی کتاب تصنیف کرے اسی حدیث سے اس کی ابتدا کرے۔ دوسرا فائدہ، اس حدیث کے شان ورود کے طور پر ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص مدینہ کی ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے ہجرت کے بغیر شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس شخص نے اس عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کی۔ اسی بنا پر مہاجر ام قیس کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ کسی صحیح سند سے اس کی کوئی اصل ہمیں نہیں ملی۔ تیسرا فائدہ، کوئی عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ انسان پہلے دل میں نیت کرتا ہے، پھر اس کو عملی شکل دیتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں نیت کے بغیر عمل کا مکلف کرتا تو یہ تکلیف مالا یطاق ہوتی۔ حدیث کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال کا صلاح و فساد یا رد و قبول اور ثواب و عقاب نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ، ایک مسلمان کو اپنی نیت کی اصلاح و درستگی کی فکر ہمیشہ دامنگیر ہوتی ہے۔ وہ اپنے ہر عمل میں ایسی ہی نیت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی جنت نصیب ہونے والی ہو۔ سلف صالحین کو نیتوں میں اخلاص کی بڑی فکر ہوتی تھی اور وہ اس پر بہت توجہ دیا کرتے تھے۔ نیت اگر نیک ہو تو مباحات مثلا کھانا پینا، سونا جاگنا اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا وغیرہ بھی باعث اجر و ثواب ہو جاتے ہیں۔ آدمی اگر کھاتے اور سوتے ہوئے یہ نیت رکھے کہ اس سے اللہ کی اطاعت پر طاقت حاصل ہوگی اور نشاط لوٹ آئے گا تو اس پر ثواب پائے گا۔ پانچواں فائدہ، نیت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اس بات کی نیت کہ کوئی شخص کس کی خاطر کوئی عمل کرنے جا رہا ہے، کیا محض اللہ کی خاطر؟ اگر ایسا ہے تو اسی کا نام اخلاص ہے، جس کے بغیر اللہ کے نزدیک کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی عمل اللہ کی خاطر نہ ہو بلکہ غیر اللہ کے لیے ہو، کسی بت یا ولی کے لیے ہو، یا ریا و نمود اور دولت و شہرت وغیرہ کے حصول کے لیے ہو، تو وہ عمل اخلاص سے عاری اور شرکیہ ہو جاتا ہے، نیز نجات کے بجائے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ نیت کی دوسری قسم وہ ہے جس کے ذریعے عبادت اور عادت میں نیز خود عبادات میں ایک دوسرے سے تمیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر
غسل کرتے ہوئے بدن کی صفائی کی نیت ہے یا جنابت سے طہارت کی، ایسے ہی عبادت کرتے ہوئے فرض کی نیت ہے یا نفل کی، وغیرہ۔ چھٹا فائدہ، نیت کا مقام دل ہے نہ کہ زبان، اور اللہ عز و جل کو دلوں کا حال خوب معلوم ہے، لہذا نیت کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ لفظی نیت شریعت سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے ایک مذموم بدعت ہے۔ ساتواں فائدہ، کسی مفہوم کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے مثالیں بیان کرنا جائز ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کر کے یہ وضاحت فرمائی کہ ایک ہی عمل نیت کے مختلف ہونے کی بنا پر کس طرح گناہ یا ثواب بن جاتا ہے۔ آٹھواں فائدہ، ہجرت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہجرت مکانی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ملک میں اپنے دینی شعائر آزادانہ طور پر ادا نہ کر سکتا ہو تو اس کو چھوڑ کر ایسے ملک چلا جائے جہاں اسے اس کی آزادی حاصل ہو۔ دوسری ہجرت ہجرت عمل، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، جیسا کہ صحیحین کی ایک مرفوع حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تیسری ہجرت ہجرت عامل، اور وہ یہ ہے کہ بدعتی اور فاسق کو چھوڑ دیا جائے، ان سے ترک تعلق کر لیا جائے، حتیٰ کہ وہ اپنی بدعت اور نافرمانی سے باز آ جائیں، البتہ اگر ان کو چھوڑنے میں مصلحت نہ ہو تو چھوڑا نہ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔